فرانس میں پولیس کی گولی لگنے سے 17 سالہ ناہل مرزوق کی ہلاکت کے بعد اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کی کئی تنظیموں کا کہنا ہے کہ وہاں کی پولیس کا ملک کی مائنورٹیز کے ساتھ سلوک نسل پرستانہ اور مشکوک ہے۔ آخر کیوں فرانس کی حکومت پولیس کے ہاتھوں نوجوانوں کی ہلاکتوں کو روکنے میں ناکام ہے؟ فرانس میں تشدد کے واقعات نے ایک بار پھر یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ ملک میں مائنورٹیز خصوصاً سیاہ فام اور عرب نژاد فرانسیسیوں کے ساتھ پولیس جارحانہ رویہ رکھتی ہے۔ میں ہوں سمرہ فاطمہ اور آج ہم سیربین میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فرانس جیسا ملک جہاں کے آئین کی بنیاد ہی سیکولرزم ہے، وہاں خود پولیس کے ہی ہاتھوں نسل پرستانہ سلوک کیسے جاری ہے اور کیا اسے روکنے کے لیے حکومت کچھ کر بھی رہی ہے۔ لیکن آئیے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ مظاہروں اور تشدد کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک سفید فام پولیس اہلکار نے ناہل کو گولی ماری، جس کے بعد مظاہرین نے فرانس کے دارالحکومت پیرس سمیت کئی شہروں میں پرتشدد مظاہرے کیے۔ ناہل عرب نژاد فرانسیسی تھے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ناہل ایک کار میں سوار تھے اور خطرناک طریقے سے گاڑی چلا رہے تھے۔ جب انہیں گاڑی روکنے کا حکم دیا گیا تو وہ رکے نہیں۔ ناہل پر گولی چلانے والے اہلکار کو گرفتار کر کے قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور استغاثہ کا کہنا ہے کہ صورتحال ایسی نہیں تھی جس میں پولیس اہلکار کو گولی چلانے کی ضرورت تھی۔ تو فرانس کے کون سے لوگ ہیں جو ناہل کی ہلاکت کے بعد احتجاج کر رہے ہیں اور وہ حکومت سے کیا چاہتے ہیں، کیوں ناراض ہیں؟ یہ ساری سچویشن سمجھنے کے لیے ہم نے پیرس میں موجود صحافی یونس خان سے رابطہ کیا۔ زیادہ تر انہی علاقوں میں احتجاج ہوا ہے، توڑ پھوڑ ہوئے جہاں پر تارکین وطن آباد ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ تارکین وطن کے جو نوجوان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتی رویہ ان کے ساتھ متعصبانہ ہے، ان کو جاب اپورچونٹی نہیں مل رہی، ان کو مختلف جو سیکٹر ہے گورنمنٹ سیکٹر ان میں اگنور کیا جاتا ہے۔ پولیس کا جو رویہ ہے وہ تارکین وطن کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو سول سوسائٹی ہے وہ بھی اب اس حوالے سے حکومت کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے کہ پولیس کے اختیارات کے حوالے سے اور ان کے دائرہ کار کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نیا قانون بنایا جائے اور تارکین وطن کے جو تحفظات ہے اس کو دور کیا جائے۔ دیکھیے، فرانس ایک مکس سوسائٹی ہے جہاں مختلف نسلوں کے لوگ رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اوور دا ایئرز ایسا کیا ہوا جس نے لوگوں کے دل میں شکوک پیدا کیے ہیں؟ ذرا ناہل کی موت کے بعد سامنے آنے والی اس صورتحال پر غور کیجیے۔ یہ کہانی ہے دو فنڈز کی، ایک وہ جو ناہل کے خاندان کے لیے شروع کیا گیا، دوسرا اس پولیس آفیسر کے لیے جس نے ناہل کو مارا۔ پولیس آفیسر کے فنڈ میں اب تک 15 لاکھ یورو سے زیادہ جمع ہو چکے ہیں، جبکہ ناہل کے فنڈ میں تقریباً 3.5 لاکھ یورو۔ اس سے صورتحال کا کچھ تو اندازہ ہوتا ہے۔ اگرچہ فرانس نے اپنے دروازے پناہ گزینوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں، اور یورپ میں سب سے زیادہ پناہ گزین بھی یہی ہیں، جن میں زیادہ تعداد عرب مسلمانوں اور سب سہارن افریقہ کے لوگوں کی ہے۔ فرانس کا آئین بھی جمہوریت، سوشل ویلفیئر اور سب کے لیے مساوی مواقع کی بات کرتا ہے۔ زیادہ تر پناہ گزین بڑے شہروں کے نواح میں غریب علاقوں میں رہتے ہیں۔ یہ آبادیاں دوسری جنگ عظیم کے بعد بنائی گئی تھیں، جہاں الجیریا کی جنگ اور فرانسیسی نوآبادیاتی دور کے خاتمے کے بعد پناہ گزین آنا شروع ہوئے۔ ہلاک ہونے والا ناہل بھی الجیریا نژاد فرانسیسی شہری تھا۔ ویسے تو فرانس کی تاریخ احتجاج اور پرتشدد مظاہروں سے بھری پڑی ہے، اور یہی ملک تھا جہاں 1789 میں خونی انقلاب آیا تھا، لیکن اگر صرف گزشتہ 20 برسوں پر ہی نظر ڈالی جائے تو اب تک ملک میں کم از کم 17 پرتشدد مظاہرے ہو چکے ہیں۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ فرانس میں سفید فام اکثریت والی پولیس پر سیاہ فام عرب نژاد مائنورٹیز کے خلاف نسل پرستی کے الزامات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسی سال مبینہ طور پر پولیس کے ہاتھوں اب تک ناہل سمیت 3 نوجوان ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ برس بھی اس نوعیت کے واقعات میں 13 نوجوان ہلاک ہو گئے تھے، اور سن 2021 میں 2 نوجوان پولیس فائرنگ میں نشانہ بنے۔ ایکچولی ریسرچرز کہتے ہیں کہ ان واقعات میں 2017 سے اضافہ ہوا، جب پولیس کو فرار ہوتی ہوئی گاڑیوں پر فائرنگ کرنے کا اختیار ملا تھا، جس پر انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں تحفظات کا اظہار بھی کر چکی ہیں۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم ڈیفینڈر آف رائٹس کی ایک تحقیق کے مطابق فرانس میں سیاہ فام یا افریقی نسل کے نوجوانوں کی پولیس کے ہاتھوں تلاشی کا امکان 20% تک زیادہ ہوتا ہے۔ فرانس میں اس طرح کا پہلا مظاہرہ 1983 میں سامنے آیا تھا، جب پولیس کے تشدد کے نتیجے میں ایک 19 سالہ نوجوان کو 2 ہفتہ کوما میں رہنا پڑا۔ اس وقت نسل پرستی کے خلاف برابری کے مطالبے کے ساتھ ملک گیر مظاہرے میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا تھا، لیکن اس بار فرانس میں مظاہروں کے درمیان جتنا تشدد ہوا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ظاہر ہے ایسے میں حکومت سے کچھ مشکل سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں جس کا انہیں جواب دینا ہوگا۔
This is a moment for the country to seriously address the deep issues of racism and racial discrimination in law enforcement. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے پولیس کی گولی سے ناہل کی ہلاکت کو ناقابل قبول قرار دیا، لیکن ساتھ ہی تشدد کے واقعات کی بھی مذمت کی اور اس کے لیے سوشل میڈیا پر لوگوں کو بہکائے جانے کا الزام لگایا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صورتحال کے بارے میں وہاں رہنے والے امیگرنٹس کیا سوچتے ہیں۔ ہم ادھر کاروباری لوگ ہیں، بزنس کرتے ہیں، ادھر سے محنت مشقت کر کے پیسے کماتے ہیں۔ یقین کریں اس طرح کا خوف تھا کہ ہر آدمی باہر نکلنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا تھا کہ خدا نہ کرے کسی کی گاڑی نہ جل جائے، کسی کا ریسٹورنٹ نہ جل جائے۔ ہمارا بھی ہر پاکستانیوں کا، ایشین کا پولیس سے واسطہ پڑتا ہے، ظاہر ہے کوئی چیز کھو جاتی ہے، ہم تھانے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بڑی عزت سے بیٹھاتے ہیں وہ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی جو ہے کیا کہتے ہیں پولیس کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے، وہ کہ پولیس کو جو ہے کیا کہتے ہیں ایسا کیوں لوگ سوچ رہے ہیں۔ پولیس کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں وہ توجہ دیں اور اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ فسادات ہوئے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے تمام کمیونٹی ایون جو خاص کر غیر ملکی ہیں ان کے اندر ایک خوف تو ضرور ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک نفرت کا عنصر لوگوں کے اندر شامل ہو رہا ہے کہ شاید یہ جو غیر ملکی ہیں ان کے بچے، ان کی اولادیں بے قابو ہیں اور وہ فرانس میں دنگے فسادات کرتی ہیں۔ پوری سچویشن پر غور کرنے کے بعد یہ سوال بار بار سر اٹھا رہا ہے کہ اس بارے میں حکومت کی طرف سے کوئی مؤثر قدم کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ فرینچ پولیس میں ریسزم کا پرابلم ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس کے خلاف گورنمنٹ کچھ کر نہیں رہا ہے۔ ایک تو ان کا جو یونین ہے پولیس والوں کا وہ بہت سٹرونگ ہے، وہ کافی رائٹ ونگ طرح کا یونین ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم سب کو ایکول ٹریٹ کرتے ہیں، اور پریزیڈنٹ میکرون ان کے خلاف کچھ سٹیپس نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں، جو بالکل اینٹی امیگرنٹ پارٹیز ہیں، ان کا زور بہت زیادہ بڑھ گیا ہے فرینچ سوسائٹی میں۔ اس کی وجہ سے وہ آگے ہی بڑھ رہے ہیں اور مسٹر میکرون کو ان کا ڈر ہے، ایکسٹریم رائٹ کا ڈر ہے۔ اس لیے یہاں پر جو لوگ ہیں امیگرنٹ پاپولیشن ہے جنہوں نے پہلے میکرون کو ووٹ دیا تھا، اب ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے ہیں لوگ۔ فرانس میں پچھلے 40 برسوں میں اس سلسلے میں ہونے والے مظاہروں، پیٹیشنز اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے دباؤ کے باوجود اگر حکومت ملک کی مائنورٹیز کو یہ یقین نہیں دلا سکی ہے کہ قانون کی نظر میں سب ایک برابر سلوک کے حقدار ہیں، تو یہ کسی بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے فرانس کی حکومت کو جلد حل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے انہیں خود سے کچھ سخت سوالات کرنے ہوں گے، ورنہ جو مسائل کارپیٹ کے نیچے سرکا دیے جاتے ہیں وہ وقتی طور پر تو نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں لیکن حل نہیں ہوتے اور ہر کچھ عرصے بعد سر اٹھاتے رہتے ہیں۔ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، یہاں بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے۔